تو چلیں سیدھے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس خاص جائزے میں ہم ایک بہت ہی کلاسک کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ بظاہر تو یہ آپ کو بچوں کی ایک عام سی پریوں کی کہانی لگے گی، لیکن یقین مانیں اس کے اندر ہماری اپنی نفسیات اور روزمرہ رویوں کے حوالے سے اتنے گہرے راز چھپے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں مشہور زمانہ سنہری جنگل کی داستان کی۔ تو چلیے اس کہانی میں تھوڑا اور گہرائی تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بہت ہی کمال کا سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا کا سب سے طاقتور جادو آخر ہے کون سا؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب جادو کا سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں اڑنے والی جھاڑو، غائب کر دینے والی ٹوپیاں یا پھر وہ آگ برسانے والی چھڑیاں آ جاتی ہیں، ہے نا؟ مطلب ہم ہمیشہ طاقت کو تباہی یا کچھ حیرت انگیز کرتبوں سے ہی جوڑتے ہیں۔ لیکن آج جو کہانی ہم دیکھنے والے ہیں وہ طاقت کے اس پورے تصور کو بالکل الٹ کر رکھ دے گی، اور اس سوال کا جو جواب ہمیں آخر میں ملے گا وہ واقعی کسی بھی روایتی جادو سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون سی جگہ سے جسے سنہری جنگل کہتے ہیں۔ بالکل ایک پرفیکٹ آئیڈیل سی جگہ۔ اسی جنگل کے ایک حصے میں ایک بہت ہی نیک دل جادوگر رہتا ہے، جادوگر امان۔ امان کی شخصیت بالکل ویسی ہے جیسا ہم بچپن سے ایک اچھے جادوگر کا تصور کرتے آئے ہیں۔ وہ لمبی سفید داڑھی، نیلا چمکتا ہوا لباس اور ہاتھ میں جادو کی چھڑی۔ لیکن پتہ ہے یہاں سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس کا حلیہ نہیں بلکہ اس کے کام۔ وہ اپنا جادو کبھی کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ تو بس جانوروں کی مدد کرتا ہے، بیماروں کے لیے دوائیں بناتا ہے اور بچوں کے ٹوٹے ہوئے کھلونے منٹوں میں ٹھیک کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اسی لیے جنگل کا ہر باسی اس کا دیوانہ ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی زبردست تضاد واضح ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارا جادوگر امان ہے جو نیلے لباس میں محبت اور شفا بانٹ رہا ہے، اور دوسری طرف اسی جنگل میں ایک چڑیل بھی رہتی ہے، زارا، جو ہمیشہ کالے کپڑوں میں ہوتی ہے، ہر وقت غصے میں، اور اس کا جادو کچھ بنانے کے لیے نہیں بلکہ صرف بگاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زارا کی اس ساری چڑچڑاہٹ کی وجہ کوئی پرانی خاندانی دشمنی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف حسد ہے۔ اسے بس یہ ایک بات ہضم نہیں ہوتی کہ جنگل کے سارے لوگ امان کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں۔ بس یہی وہ حسد اور جلن ہے جو آگے چل کر اس پوری کہانی کا نقشہ بدل دے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے حسد واقعی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور زارا کے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا تھا۔ جب کسی کے اندر اتنی زیادہ منفیت اور جلن بھر جائے تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو باہر نکلے گی نا۔ زارا کا یہ جو کالا جادو تھا یہ دراصل اس کے اندر پکنے والے اسی غصے اور احساس کمتری کا نتیجہ تھا۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھیں کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ مشہور اور ہر دل عزیز ہے۔ تو یہاں آ کر زارا ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ کرتی ہے کہ اگر لوگ اس سے پیار نہیں کر سکتے تو وہ ان سے ان کی ساری خوشیاں ہی چھین لے گی۔ اور پھر ایک دن زارا کا یہ غصہ اپنے بالکل عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایک انتہائی خوفناک اعلان کرتی ہے، میں پورے جنگل کی خوشیاں ختم کر دوں گی۔ اب یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا طوفان تھا جو بس تباہی مچانے ہی والا تھا۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ جب منفیت حد سے گزر جائے تو انسان صرف اپنے اس ایک مخالف کو نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے پورے ماحول کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ زارا نے سیدھا امان پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ان معصوم جانوروں اور اس خوبصورت جنگل کو نشانہ بنانے کی ٹھان لی جو امان کی خوشیوں کا اصل مرکز تھے۔ اور پھر جو تباہی شروع ہوئی وہ اتنی تیز تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے کالے جادو نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جنگل کے سارے کھلے ہوئے پھولوں کو ایک دم مرجھا دیا۔ پھر درختوں پر لگے وہ میٹھے پھل اچانک غائب ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چمکتے ہوئے نیلے آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے۔ روشنی اور رنگوں کی جگہ بالکل ایک اندھیرے اور خوف نے لے لی۔ اب آپ خود سوچیں، جنگل کے وہ بیچارے معصوم جانور اس اچانک آفت سے کتنے خوفزدہ ہو گئے ہوں گے۔ ان کا وہ پیارا سا محفوظ گھر اچانک ایک ڈراونے خواب میں بدل گیا تھا۔ ظاہر ہے جب اتنی دہشت اور مایوسی پھیلے تو سب کو امید کی کوئی کرن چاہیے ہوتی ہے۔ جنگل کے سارے جانور ڈر کے مارے سیدھا بھاگے جادوگر امان کے پاس اور اس سے مدد مانگنے لگے۔ اب ذرا یہاں امان کے ریاکشن پر غور کریں۔ کوئی اور ہوتا تو شاید غصے میں آ جاتا یا فوراً جوابی حملے کی تیاری کرتا، رائٹ؟ لیکن امان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بالکل نہیں گھبرایا، وہ بس مسکرایا اور بہت سکون سے بولا،
تم لوگ فکر نہ کرو، اچھائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ یہ پرسکون رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو سچی طاقت ہوتی ہے نا، وہ کبھی بے جا شور نہیں مچاتی۔ اس نے آرام سے اپنی چھڑی اٹھائی اور سیدھا زارا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اچھائی اور برائی کا یہ بڑا ٹکر اب بس ہونے ہی والا تھا۔ اب جب امان زارا کے گھر کے پاس پہنچا تو وہاں کا منظر تو بالکل ہی کسی فلم کے کلائمیکس جیسا تھا۔ زارا اپنے اس کالے جادو کے نشے میں پوری طرح اندھی ہو رہی تھی اور زور زور سے کہہ لگا رہی تھی، ہا ہا ہا، اب پورا جنگل اداس رہے گا۔ وہ 100% توقع کر رہی تھی کہ اب امان آئے گا، غصے میں آگ اور بجلیاں برسائے گا اور ایک روایتی قسم کی جادوئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس نے تو اپنی طرف سے خطرناک طوفان بھی کھڑا کر دیا تھا، تیز ہوائیں، ہلتے ہوئے درخت، مطلب زارا تو اس تصادم کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھی تھی۔ لیکن اور یہ اس کہانی کی سب سے خوبصورت بات ہے، یہاں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی زارا کو بالکل توقع نہیں تھی۔ اس سارے طوفان اور شور و غل کے بیچ امان نے لڑنے کے بجائے انتہائی نرمی سے ایک بات کہی۔ اس نے کہا، زارا، دوسروں کو تکلیف دے کر کبھی خوشی نہیں ملتی۔ امان نے اس جنگ کے پورے کنسپٹ کو ہی مسترد کر دیا۔ اس نے زارا کے غصے اور نفرت کا جواب نفرت سے دیا ہی نہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ جملہ صرف ایک نصیحت تھوڑی ہے، یہ تو ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو لوگ دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، دراصل وہ اندر سے خود سب سے زیادہ دکھی اور ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب زارا نے امان کی کوئی بات نہیں مانی اور اپنا وہ خوفناک طوفان جاری رکھا تو بالآخر امان نے اپنی چھڑی ہوا میں بلند کی، لیکن اس نے کوئی آگ کا گولا نہیں پھینکا بلکہ محبت کا ایک طاقتور جادو کیا۔ اس کی چھڑی سے ایک دم ایک بہت ہی خوبصورت سنہری روشنی نکلی اور پورے جنگل میں پھیل گئی، اور وہ روشنی اتنی کمال کی تھی کہ اس نے پلک چھپکتے ہی زارا کے اس سارے کالے جادو کو بالکل بے اثر کر دیا۔ وہ جو پھول مرجھا گئے تھے وہ دوبارہ کھیل اٹھے، درختوں پر وہ میٹھے پھل واپس آ گئے اور آسمان بالکل صاف اور نیلا ہو گیا۔ محبت کے صرف ایک وار نے اس ساری تباہی کو واپس زندگی سے بھر دیا۔ اب یہاں جو بات واقعی نوٹس کرنے والی ہے وہ زارا کی حالت ہے۔ وہ مکمل طور پر بالکل شدید صدمے میں تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، تم نے مجھ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اور سچ کہیں تو یہی سوال اس وقت ہمارے ذہنوں میں بھی ابھرتا ہے، کیونکہ جب کوئی ہم پر حملہ ور ہوتا ہے تو ہمارا پہلا ری ایکشن یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی پلٹ کر وار کریں۔ زارا کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ امان اسے راک کر دے گا یا کوئی بڑی سزا دے گا، لیکن امان کے اس اتنے پرامن اور غیر متوقع رویے نے زارا کے اس سارے غصے اور دفاعی نظام کو جیسے توڑ کر رکھ دیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر امان نے مسکراتے ہوئے اسے وہ جواب دیا جو اس پورے کہانی کا نچوڑ ہے۔ اس نے کہا، کیونکہ نفرت کو صرف محبت ہی ختم کر سکتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر امان بھی زارا پر جوابی حملہ کر دیتا تو وہ بھی تو اسی کی سطح پر آ جاتا نا۔ نفرت کا جواب نفرت سے دینے سے تباہی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ امان کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم تھی کہ زارا کا اصل مسئلہ طاقت کی کمی نہیں ہے بلکہ محبت کی کمی ہے۔ اسے توجہ چاہیے تھی، اور اسی لیے اس نے اپنی بے پناہ محبت اور درگزر سے زارا کے اندر کی اس نفرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کمال کا فلسفہ ہے نا؟ امان کی اس غیر مشروط معافی اور محبت کا اثر زارا پر کسی بھی بڑے سے بڑے جادو سے کہیں زیادہ گہرا ہوا۔ یہ سب دیکھ کر اس چڑیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اچانک شدت سے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، وہ کتنی تنہا تھی، اور اس کی وہ ساری نفرت کتنی بے معنی تھی۔ اس کی وہ ساری اکڑ، سارا غرور بس ان آنسوؤں میں بہہ گیا، اور پھر اس نے بہت ہی عاجزی سے امان سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنا دوست بنا سکتے ہو؟ اور ظاہر ہے امان جو اچھائی کی ایک مثال تھا، اس نے بغیر کسی جھجک کے بہت خوشی سے کہا، بالکل، ضرور۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب ایک دشمن ہمیشہ کے لیے ایک دوست میں بدل گیا۔ اس ایک واقعے نے تو جیسے اس سنہری جنگل کی پوری تاریخی بدل کر رکھ دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زارا نے ہمیشہ کے لیے اپنے وہ سارے برے کام اور کالا جادو کرنا چھوڑ دیا۔ وہ نہ صرف پوری طرح بدل گئی بلکہ اب وہ بھی ایمان کے ساتھ مل کر سب کی مدد کرنے لگی۔ جو جنگل کچھ دیر پہلے بالکل تباہی کے دہانے پر تھا، اب وہ ان دو جادوگروں کی محبت اور دیکھ بھال سے پہلے سے بھی زیادہ خوشحال اور خوشیوں سے بھر گیا۔ ایک مثبت عمل نے ایک منفی اور غصے والے انسان کو کتنا زبردست اور مددگار ساتھی بنا دیا۔
تو اب ہم گھوم کر واپس اسی سوال پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی. یاد ہے نا، دنیا کا سب سے طاقتور جادو آخر ہے کون سا؟ تو اس کا حتمی اور خوبصورت جواب یہ ہے کہ محبت، رحم اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا ہی اس دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس جادو کے لیے آپ کو کسی خاص چھڑی، منتر یا اڑنے والی جھاڑو کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں درگزر ہمدردی اور تھوڑی سی نرمی دکھا کر یہ جادو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو جاتے جاتے ذرا سوچے گا ضرور، کیا آپ کی زندگی یا آپ کے آس پاس کوئی ایسی زارا موجود ہے جس کی نفرت کو آپ اپنی اچھائی اور محبت کے جادو سے ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، اصل جادوگر وہی ہے جو دلوں کو جوڑنا جانتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.